السلام علیکم ویئرز، میں عمران شبیر آپ کو اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر ویلکم کرتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو پاکستان میں موجود مختلف قلعوں کی مختصر تعریف بیان کروں گا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بیش بہا نعمتوں سے نوازا ہے۔ پاکستان جس خطے میں واقع ہے، یہ کئی پرانی اور نئی تہذیبوں کا گھر رہا ہے۔ اس کے محل وقوع کے ساتھ ساتھ اس خطے کی تاریخ بھی نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ یہاں سکندر اعظم سے لے کر موریہ، کشان، عرب، افغان، مغل اور انگریزوں تک تمام بڑی نسلوں اور قوموں نے حکومت کی ہے، اور اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ ان تمام قوموں کی چھاپ ہمارے ملک کے طرز تعمیر پر بھی ملتی ہے، جن کی زندہ مثال پاکستان کے طول و عرض میں پھیلے بلند و بالا قلعے ہیں، جو نہ صرف ہماری تاریخ و ثقافت کا اہم حصہ ہیں بلکہ فخریہ انداز سے اپنے بنانے والے کے ذوق کی بھی عکاسی کرتے ہیں۔ پاکستان میں کئی معروف اور غیر معروف قلعے موتیوں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں۔ یہ قلعے سینکڑوں سالوں کی تاریخ اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ جہاں کچھ قلعے صحرا کی وسطوں میں گم ہیں، وہیں کچھ بلند و بالا چوٹیوں پر دریا کنارے برجمان ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں میوزیم یا جیل کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر قلعے عوام کے لیے کھلے ہیں، جبکہ کچھ نجی تحویل میں بھی ہیں۔ آئیں ان قلعوں کی مختصر تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلا قلعہ، شاہی قلعہ۔ شاہی قلعہ لاہور۔ یوں تو پاکستان میں بے شمار قلعے ہیں، لیکن ان سب میں جو شہرت لاہور کے شاہی قلعے کے حصے میں آئی ہے، وہ کسی اور قلعے کو نصیب نہ ہو سکی۔ مغل بادشاہ شہنشاہ اکبر کے دور میں بنایا گیا یہ قلعہ آج بھی پرانے لاہور کے شمال مغربی کونے میں آن بان اور شان کے ساتھ ایستادہ ہے۔ کہتے ہیں کہ جب محمود غزنوی نے اس علاقے کو فتح کیا، تب اس جگہ ایک مٹی کا قلعہ تھا، جسے بعد میں اکبر بادشاہ نے گرا کر ایک جدید طرز کا شاندار قلعہ تعمیر کروایا۔ اکبر بادشاہ کے بعد آنے والے ہر مغل بادشاہ، یہاں تک کہ سکھوں اور انگریزوں نے بھی قلعے کے اندر مختلف دیواروں، محلوں اور کمروں کا اضافہ کیا۔ شہنشاہ جہانگیر نے باغات کو توسیع دی اور محل بنوائے۔ شاہ جہاں نے دیوان خاص اور موتی مسجد کا اضافہ کیا، جبکہ اورنگزیب نے حضوری باغ کی طرف کھلنے والا قلعے کا مرکزی دروازہ بنوایا، جو بادشاہی مسجد کے عین سامنے واقع ہے۔ قلعے کے اندر شیش محل، میوزیم، بارادری، موتی مسجد، فوارے اور بہت سی قدیم اور خوبصورت جگہیں ہیں، جہاں صبح سے شام تک عوام کا رش لگا رہتا ہے۔ یہ قلعہ مغل، سکھ اور انگریز تینوں ادوار کی تاریخ کا امین ہے۔ لاہور کی سیر اس قلعے کے بغیر ادھوری ہے۔ قلعہ دہراوڑ۔ پنجاب کے ضلع اور سابقہ ریاست بہاولپور میں واقع قلعہ دہراوڑ ڈیرہ نواب صاحب سے 48 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ صحرائے چولستان کے وسط میں کسی بہت بڑے دیو کی طرح ایستادہ
اس عظیم الشان قلعے کے 40 برج میلوں دور سے ہی نظر آ جاتے ہیں۔ اس قلعے کو 9ویں صدی میں جیسلمیر کے ہندو راجپوت حکمراں رائے راجا بٹی نے تعمیر کروایا۔ ابتدا میں اسے ڈیرہ راول کے نام سے جانا جاتا تھا، جو ڈیرہ راول کے بعد دیراوڑ بن گیا۔ چاروں طرف ریت مٹی کا صحرا اور جنگل ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کسی سمندر میں کوئی خوبصورت جہاز ڈوبا ہو۔ اس قلعے کے آس پاس چلتے پھرتے اونٹ آنکھوں کو بہت بڑے محسوس ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے انسان کئی سال پیچھے عرب کے علاقوں کی سیر کر رہا ہے۔ راجستھانی طرز پر بنے اس قلعے کی سب سے اہم خاصیت یہ ہے کہ اس کے تمام 40 برجوں کا ڈیزائن ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اس کی زیادہ تر برج ابھی تک قائم ہیں، جن کے اوپر سیاہ اینٹوں سے اقلیدیسی ڈیزائن نہایت خوبصورت ہیں، جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ برجوں میں وقتاً فوقتاً کب اور کیسے ترمیم اور مرمت کی گئی ہے۔ قلعے کی افقی دیواریں گردہ گرد خندق میں سے اٹھتی ہوئی 32 سے 30 میٹر اونچی ہیں۔ جنوبی مشرق کونے میں پانی کا ایک قدرتی تالاب، جسے مقامی زبان میں ٹوبہ کہتے ہیں، قلعے کے اندر ریاست بہاولپور کے سابقہ نوابوں اور ان کے خاندانوں کی قبریں ہیں، اور ان کے مقبروں پر نیلے رنگ کی خوبصورت ٹائلوں کا کام کیا گیا ہے۔ مقامی باشندوں میں قلعہ دراور کے بارے میں ایک روایت عام ہے، جس کا پس منظر یہ ہے کہ روہی چولستان کی سرابی کیفیت کے تحت قلعہ کی دیواریں دن میں 7-8 بار رنگ بدلتی ہیں۔ بہاولپور ڈیزرٹ جیپ ریلی کے انعقاد سے اس علاقے میں سیاحت کو فروغ ملا، اور ہر سال ہزاروں لوگ اس قلعے کو دیکھنے آتے ہیں۔ بلتیت فورٹ ہنزا گلگت بلتستان کی وادی ہنزا میں کریم آباد کے ایک گاؤں بلتیت میں واقع بلتیت فورٹ پریوں کی کہانیوں میں موجود خوبصورت قلعوں جیسا منظر پیش کرتا ہے۔ پہاڑ کے اوپر واقع یہ قلعہ کوئی 650 سال پہلے بنایا گیا تھا، جس وقت کے ساتھ ساتھ مرمت کیا گیا۔ 16ویں صدی میں جب یہاں کے شہزادے نے بلتستان کی شہزادی سے شادی کی تو وہ بلتی ہنرمندوں اور کاریگروں کو اپنے ہمراہ لائی تاکہ وہ اس قلعے کی تزئین و آرائش کر سکیں۔ 1945 میں میر ہنزا نے اس قلعے کو چھوڑ کر پہاڑ سے نیچے ایک اور قلعہ بنایا اور وہاں منتقل ہو گیا، جس کے بعد قلعے کی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی اور اس کے منہدم ہونے کے خدشات بڑھ گئے۔ ہماری بے پرواہی نے اسے یونیسکو کی خطرے میں موجود عمارتوں کی فہرست میں لا کھڑا کیا۔ آغا خان ٹرسٹ اور لندن کی رائل جیوگرافیکل سوسائٹی کے اشتراک سے اس کی مرمت کا کام شروع کیا گیا، جو 1996 میں ختم ہوا اور اس قلعے کو ایک عجائب گھر کی شکل دے دی گئی، جسے بلتیت ٹرسٹ چلا رہا ہے۔ اس قلعے کی لکڑی سے بنے دالانوں سے سورج غروب ہونے کا منظر دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ قلعہ بالا حصار پشاور افغانستان کے راستے برصغیر پر حملہ کرنے والے جنگجوؤں سے بچاؤ کے لیے پشاور شہر کے شمال مغرب میں بالا حصار کے نام سے ایک قلعہ بنایا گیا، جو آج پشاور کی پہچان بن چکا ہے۔ بالا حصار فارسی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی
اونچے قلعے کے ہیں کیونکہ یہ ایک بلند چٹان پر واقع ہے۔ اس کو یہ نام درانی سلطنت کے سلطان تیمور شاہ درانی نے دیا، جو اسے اپنی رہائش گاہ کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ یہ قلعہ اتنا پرانا ہے جتنا کہ پشاور شہر۔ قلعے کی زمین سے مجموعی بلندی 92 فٹ ہے۔ اس کی دیواریں پختہ سرخ اینٹوں سے تعمیر کی گئی ہیں۔ دوہری دیواروں والے اس قلعے کا کل رقبہ 15.25 ایکڑ پر محیط ہے، جبکہ اس کا اندرونی رقبہ 10 ایکڑ بنتا ہے۔ ایک پختہ سڑک بال کھاتی ہوئی قلعہ کے اندر تک جاتی ہے۔ اس قلعے کو کئی بار مسمار اور تعمیر کیا گیا۔ 2005 کے زلزلے نے اسے شدید نقصان پہنچایا، لیکن بعد میں اس کی مرمت کر دی گئی۔ اس قلعے سے آپ پشاور شہر کے خوبصورت نظاروں کا لطف لے سکتے ہیں۔ آج کل یہ قلعہ فرنٹیئر کانسٹیبلری کے پاس ہے، جس نے نہایت اہتمام سے اس قلعے کو سنبھال رکھا ہے۔ قلعے کے اندر بھی ایک دنیا آباد ہے۔ یہاں اندر ایک خوبصورت آرمی میوزیم بنایا گیا ہے، جس میں خیبر پختونخوا میں ہونے والے مختلف آپریشنز کی معلومات، ان سے متعلق اشیاء، مختلف اقسام کی بندوقیں، تصاویر، زیورات، تلواریں اور چھوٹی توپیں بھی رکھی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ کیلاش تہذیب کی عکاسی بھی کی گئی ہے۔ قلعے کے اندر ایک گفٹ شاپ اور پشاوری چپل کی دکان بھی ہے۔ اس قلعے کو دیکھنے کے لیے آرمی سے خصوصی اجازت نامہ درکار ہوتا ہے۔ قلعہ اٹک مغل شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کا تعمیر کروایا گیا قلعہ اٹک خرد کے مقام پر دریائے سندھ کے کنارے واقع ہے۔ اکبر اعظم کو اس قلعہ کی تعمیر کا خیال اس وقت آیا جب وہ اپنے سوتیلے بھائی مرزا حکیم، کابل کے گورنر جس نے پنجاب پر حملہ کر دیا تھا، کو شکست دینے کے بعد کابل سے واپس آ رہا تھا۔ اس وقت اکبر اعظم نے اس علاقے کی دفاعی اہمیت کے پیش نظر قلعہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ 1812 میں مغلوں کو ہرا کر سکھوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ 1842 تک یہ قلعہ سکھوں کے پاس رہا، جس کے بعد 1947 تک یہ انگریز سرکار کے زیر استعمال رہا۔ برطانیہ کا وزیر اعظم اینتھونی ایڈن 1901 میں اس قلعے میں ایک فوجی کے گھر پیدا ہوا۔ اس قلعے کی جو چیز سیاحوں کو اپنی جانب کھینچتی ہے وہ اس کے خوبصورت دروازے، لمبی اور مضبوط دیوار، ترک طرز تعمیر کے غسل خانے اور زیر زمین سرنگیں۔ قلعے کے 4 دروازے ہیں، جن کے نام موری دروازہ، کابلی دروازہ، لاہوری دروازہ اور دلی دروازہ ہیں۔ نیب اور اسپیشل سروسز گروپ کے زیر اہتمام اس قلعے میں بہت سی مشہور و معروف شخصیات نے قید کاٹی ہے، جن میں پاکستان کے متعدد سیاسی رہنما اور وزرائے اعظم بھی شامل ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم صرف انہی قلعوں کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ ان قلعوں کے بارے میں مزید معلومات کے لیے ہماری اگلی ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ اس ویڈیو کے اندر آپ کو پاکستان کے 5 اور قلعوں کے بارے میں بتایا جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔